پچھلی بار 2-4 نے مجھے پتہ نہیں چٹھی وٹھی لکھ کے بھیج دی، ایسا کرنا ویسا کرنا۔ چٹھی لکھنے والوں کو کہتا ہوں لمبی لکیر کھینچو، لمبی لکیر۔ انہوں نے کہا نا منور جمع بھائی کے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اقرا پارلیمنٹ میں بول رہی ہے، ہم آپ کے پاس بول رہے ہیں، یہ حیدرآباد سے بول رہے ہیں، کئیوں کے پیٹ میں درد بھی ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ہونا چاہیے، لیکن جن کے پیٹ میں درد ہے ان کو بولتا ہوں لکیر مٹانے کی کوشش کرو گے، مٹے گی نہیں۔ اگر ہمت ہے تو ہم سے لمبی لکیر کھینچ کے دکھاؤ گے، ہم سے بہتر اسکول بناؤ، ہم سے بہتر یونیورسٹیاں بناؤ، آؤ ہمارے ساتھ دوڑ لگانی ہے تو لگاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اس دوڑ سے منع نہیں کیا، اس دوڑ سے منع نہیں کیا۔ دین کو ضرورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمر خطاب اپنے گھر کا سب کچھ لے آئے، فرمایا آج ابو بکر سے جیت جاؤں گا، ہر چیز، گھوڑے بھی آدھے، اونٹ بھی آدھے، اناج بھی آدھا، پراپرٹی بھی آدھی، گھر کے کمبل بسترے کپڑے برتن سب کچھ آدھا آدھا لے آئے۔ فرمایا آج ابو بکر سے جیت جانا ہے۔ اور جب ابو بکر آئے تو ہر ایک چیز ہی لے آئے۔ فرمایا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، وہ پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کے آیا۔ آگے بڑھنا ہے، ہم دل کے اندر کسی کے لیے برائی نہیں رکھتے ہیں۔ جو بات منور بھائی نے کہی، دل کے لیے کسی کے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہے۔ اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ دین اسلام میں آپ تمام علماء کی تقریریں سن لیں، کبھی کسی مذہب کو لے کے وہ نہیں بولیں گے، کیوں؟ کیونکہ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ ابو جہل ان کے خلاف بولتا رہا، وہ دین کی بات کرتے رہے۔ ابو لہب بولا، انہوں نے دین کی بات کی۔ عتبہ نے سازش کی، انہوں نے دین کی بات کی۔ ادھر ابو لہب اور اس کے ساتھی بولتے رہے، انہوں نے دین کی بات کی۔ امیہ بولتا رہا، انہوں نے دین کی بات کی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ بولنے والے آج غائب ہیں اور پوری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے بولنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، بہتر سے بہتر کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جب کام کرو تو دھرم کی اینک مت لگا لینا۔ میرے نبی علیہ السلام نے جس دن بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کی، وہ مسلمان نہیں تھے۔ جس بڑھیا کی گٹری اٹھا کے چھوڑ کے آئے وہ مسلمان نہیں تھی، اور جس غلام کی مدد نبی علیہ السلام چکی چلا کے کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، اور جس کے اونٹ لے لیا ابو جہل نے، پیسے نبی علیہ السلام نے دلوائے، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ ہم جب کام کے لیے، خدمت کے لیے نکلیں گے تو اپنے بھارت ونش کی اس وشیشتا کو اپنائیں گے کہ ہم نے انیکتا میں ایکتا کو لے کے چلنا ہے۔ ہمارا کام پورے دھرم کے سبھی لوگوں کے لیے ہوگا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا۔ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو عہد کریں آج کے دن انشاءاللہ کہ ہم نے بہتر کام کرنا ہے پہلے سے، اور پہلے سے زیادہ اچھا کام۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا یوٹیوب پہ، فیس بک پہ نبی علیہ السلام کے خلاف بہت سارے لوگ بولتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی لیڈری چمکانے کے لیے اس کے اوپر مدعا بناتے ہیں۔ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی شان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے وہ بڑبڑاتے نہیں ہیں، ان کا مقام بڑا بلند ہے، اور صحابہ اکرام کا یہ طریقہ ہے۔ آپ بھی سن لو، یہ فیس بک واٹس ایپ ہے تو اتنی اچھی نہیں ہے۔ جو بھی بری چیزیں آتی ہیں ان کو ڈیلیٹ کیا کریں، ان کی رپورٹ کیا کریں، ان کو آگے بھیجنا ثواب کا کام نہیں ہے۔ برائی کو پھیلانا اس نیت سے کہ اور لوگوں کو پتہ لگے اس کو گالی دے، نہیں بھائی، برائی کو پھیلانا کسی طرح بھی کوئی ثواب کی نیت نہیں ہے، اس کو روک کے رکھیں۔ موبائل اچھی چیز ہے لیکن اتنی بھی اچھی نہیں ہے بھائی، اتنی بھی اچھی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اس سے بچائیں۔ آپ سعودی عرب جائیے، عرب میں جائیے، وہاں ایسی سائٹیں کھلتی نہیں موبائل کے اوپر۔ آپ جنہوں نے مائکروسافٹ بنائی ہے ان کے بچوں کے پاس جاؤ، بولو موبائل کہاں ہے ان کا؟ بولے ابھی تو پڑھ رہے ہیں، ان کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے، اسمارٹ کلاس بنا دیے، بس یہیں پہ پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنو، خاص کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پلے وے بھیجتی ہو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا چھاتی سے لگا کے بچے کو 5-6 سال تک پالنا ہے تاکہ تمہاری محبت اس میں رچ بس جائے۔ 2 سال کا بچہ پلے وے جاتا ہے، 5 سال کا اسکول جاتا ہے، 10 سال کا بورڈنگ میں جاتا ہے، پھر دلی پڑھنے جاتا ہے، پھر جب تم بستر پہ جاتے ہو اس کے دل میں تمہاری کوئی محبت نہیں ہوتی، ہوتا ہے اس کو اولڈ روم اٹھا کے بھیجو، اس سے کوئی زیادہ لینا دینا ہم کو ہے نہیں ہے۔ تربیت کا نظام محمد رسول اللہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ سکھایا۔
منور جمع بھائی نے ایک بات کہی، ان کی بات بڑی کرتا ہوں، کہنے لگے نماز کے بعد بڑی عبادت ماں باپ کا احترام ہے، لیکن حدیث سنو، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے بلال سن، اگر میں نماز تو تکبیر کہہ دے، میں مصلی پر کھڑا ہو جاؤں، نیت باندھ لوں، ثنا پڑھ دوں، سورہ فاتحہ پڑھوں، اور میری اماں سیدہ آمنہ زندہ ہوتی اور وہ حجرے سے مجھے آواز دیتی محمد، فرمایا میں نماز چھوڑ کے نا پہلے اماں جی کے پاس جاتا، اب بتاؤ کیا کام ہے۔ تو اس آنے والے دور میں جو بچوں کی تربیت کرنی ہے ہم سب کو مل کے کریں گے انشاءاللہ۔ دل کی گہرائیوں سے اس بات کو چھوڑ دیجئے، یہ جس انا کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ جس غرور کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے اندر جوش ہے کہ دوسرے کو ذلیل کرنا ہے، اس کو کسی طرح گرا دیں گے۔ جن کو اللہ سر بلند کر دے، دنیا والے تو ان کو گرانے سے رہے نہیں، وہ ان کے بس کی بات ہے نہیں، لیکن اگر آپ بھی اس دوڑ میں شامل ہو جائیں تب ممکن ہے کہ آپ ان سے آگے نکل جائیں گے، تب ممکن ہے کہ آپ ان سے بہتر کر سکیں گے۔ تو ہم سب کو، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ ایک میڈیکل کا انسٹیٹیوٹ بنانا ہے انشاءاللہ جھنجھنو کے اندر، کریں گے تیاری انشاءاللہ۔ بار بار آپ ان حضرات کو بلاؤ گے نا، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، اقرا بہن بیٹھی ہوئے ہیں، ان کو بار بار بلائیں گے، یہ بار بار آپ کے پاس آ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اگلی بار کچھ اور 2 قدم آگے بڑھ رہے ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ صرف ہم آئیں اور پھر پتہ لگے کہ اس بار کوئی نئی امپرومنٹ نہیں ہوئی، نہیں، آگے بڑھنا ہے، پہلے سے بہتر طریقے سے کام کرنا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں بالکل، دعا کروا دیں چھوٹی سی، پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ ہاں سب لوگ ظہر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جو قریبی مسجد وہاں بھی جماعت ہوگی تو یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں جو حضرات پڑھنا چاہتے ہیں۔ پہلے دعا کروانی ہے کہ ہاں